اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ محترم سامعین اور سامعات، نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں ان میں جو مطلوبہ نتائج ملنے چاہیے وہ کیوں حاصل نہیں ہو رہے ہیں؟ اس وقت پہلی بات تو یہ کہ نمازیوں کی ریشو بہت کم ہے۔ تقریباً 97% مسلمان اب نماز نہیں پڑھتے، اور جو پڑھتے ہیں ان کی بھی مزید اصلاح کی ضرورت ہے، اور اس پر بار بار بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب سے اہم کام ہے۔ ان من اہم امورکم الصلاۃ، اور یہ بنیاد ہے، یہ درست ہو جائے تو باقی کام ٹھیک ہو جاتے۔ اور یہ نماز اصلاح معاشرہ کی بنیاد ہے۔ فرمایا اگر تم صفیں ٹھیک نہیں کرو گے تو اللہ تمہارے دلوں میں پھوٹ ڈال دے گا، اندازہ لگاؤ۔ اور دلوں کا انتشار یہ امت اسلامیہ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ یعنی دشمن نے اتنا نقصان نہیں دیا مسلمانوں کو جتنا مسلمانوں نے خود دیا ہے۔ اب یہ الیکشن ہوئے ہیں، جتنی اسلام کا نام لیوا جماعتیں ہیں وہ اگر ایک مٹھی ہو جائیں اور سیکولر ایک طرف ہو جائیں تو کون جیتے گا؟ لیکن وہ ایک مٹھی نہیں ہے۔ تو امت کا انتشار سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور اس کی بنیادوں میں ایک بات یہ ہے کہ یہ نماز میں صفیں درست نہیں کرتی، تو نماز بنیاد ہے۔ اور پھر اس طرح کے الیکشن اور اس طرح کے کام جس میں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ نافرمانیاں ہوتی ہیں، ان کے مداوے کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے، ان کو بیلنس کرنے کے لیے، ان کی شر کو دور کرنے کے لیے ہمیں ان الیکشنوں اور ان ڈیموکریسی کے مسائل میں جو خیر کی بات ہے وہ لینی چاہیے۔ اس کے ذریعے اگر آپ کا سروائیول ہوتا ہے تو اچھی بات ہے، اس کے ذریعے اگر آپ کی دعوت نیچے تک جاتی ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اس کے ذریعے آپ کی دعوت کو پھیلاؤ ملتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اس کے ذریعے آپ خدمت کا کام کر کے لوگوں کے دل جیت کر، نتیجہ تو پھر اصلاح عقائد ہی ہے۔ اس سے ٹالرنس آتا ہے، برداشت بڑھتی ہے، فتوی بازی کم ہوتی ہے۔ جو اچھی چیزیں وہ لے لینی چاہیے، اور جو اس کی خراب چیزیں ہیں ان کو چھوڑنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ اپنی نماز کی اصلاح کر کے اس کو بیلنس کرنا چاہیے۔ اگر وہاں میں آتی ہے، میرا استقبال، میرے اوپر پھول نشاور ہو رہے ہیں، میرے نام کے نعرے لگ رہے ہیں، تو یہ انسان کو مروا دینے والی بات ہے۔ اس کے مقابلے میں نماز میں 4 آنسو گرا لے تو تھوڑا بیلنس ہو جاتا ہے، تھوڑے اپنے آپ کو جھکا کر کے، ذلیل کر کے رب ذوالجلال کے سامنے بیلنس ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم ان مصیبتوں میں بھی پڑے رہیں جو مجبوراً پڑے ہیں، اور ادھر سے ہماری نمازیں بھی کھوکھلی ہونے لگ جائیں، تو پھر فقط مضت سنت الاولین، ہم سے پہلے دوسری جماعتیں گزر چکی ہیں جو اسی طرح تھیں، جن کا مقصد بھی اسلام کا غلبہ تھا، اور وہ بھی مجبوری میں ہی ادھر گئے تھے اور ڈیزالو ہو گئے، پگھل گئے۔ آج نہ وہ دین کے ہیں نہ دنیا کے ہیں، حالت خراب ہے۔ تو ہمیں اپنی اصلاح کی بھی ساتھ ساتھ پوری کوشش کرنی چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کسانوں کے لیے مشین آئی ہے جو گندم کاٹ دیتی ہے، ایک سیزن کام کرتی ہے، باقی سارا سیزن اس کی ریپیئرنگ ہوتی رہتی ہے۔ جب وہ ریپیئر ہو جاتی ہے تو اگلے سیزن کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں بھی اس کام کے بعد اپنی ریپیئرنگ کرنی چاہیے، اور اگر جو شخص اپنی ریپیئرنگ کرے نہ اور کام ہی کرتا چلا جائے، پھر ایک وقت وہ مشین بیٹھ جاتی ہے۔
تو اس لیے ہمیں اپنی نمازوں پر بہت زور دینا ہے. یہ بنیاد ہے، یہ سارے بل کس نکال کے بندے کو سیدھا کر دیتی ہے. اس سے اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اس سے خشوع اور خضوع آتا ہے. ٹانگیں اوپر اور ماتھا زمین پر، ایسی ذلت کی حالت ہے کہ جس سے انسان کے سارے تکبر نکل جاتے ہیں اگر غور کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم فی صلاتهم خاشعون. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کرتے ہیں، یہی لوگ جنت میں پروٹوکول کے ساتھ رہیں گے. اور فرمایا والخاشعین والخاشعات، وہ مرد جو رب سے ڈرنے والے، وہ عورتیں جو رب سے ڈرنے والی ہیں، ان کی اللہ صفات بیان کر کے جنتوں کی بشارت دیتا ہے. اور اگر آپ اپنا سٹیٹس دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، تو ایک آیت سن لو، ایک حدیث سن لو. سنن نبی داؤد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ینصرف المرء ولا يكتب له من اجر صلاته الا عشرها او ثمنها او ربعها او نصفها. فرمایا 100 نمبر کی نماز پڑھتا ہے مگر اس کو ملتا 10واں حصہ ہے، ملتا چوتھا حصہ ہے، ملتا آدھا حصہ ہے، اور کوئی بالکل ہی فارغ ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ملتا. آپ کہاں کھڑے ہیں آپ کو سوچنا ہے. اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرو نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی آتی فوراً وضو کیا، مصلی پہ کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر. کسی بچے کو بازار میں کوئی تھپڑ مار دے تو بچہ کہاں جاتا ہے؟ ہاں، اماں کے پاس روتا ہوا جاتا، اماں اماں مجھے مارا ہے. اس کی اماں برقع پہنتی ہے، مارنے والے کے گھر پہنچ جاتی ہے. تمہارے بیٹے نے میرے بیٹے کو مارا تو کیوں مارا؟ بیٹے کا آسرا اماں ہے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسرا اس کا رب ہے. جب بھی کوئی پریشانی ہوتی وضو کرتے شکایت کر دیتے اللہ سے. اللہ اکبر. جب بھی کوئی پریشانی آتی مصلی پہ آ کے اللہ تعالیٰ کو شکایت درج کروا دیتی، یا اللہ میرے ساتھ یہ ہوا. اللہ کو معلوم ہے، اس نے دیکھا ہے، مگر فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرو صبر کے ساتھ. کیا مطلب؟ مخلوق کو شکایت نہیں کرنی، صبر کرنا ہے. والصلاۃ کا مطلب رب کو شکایت کرنی ہے. لوگوں کے سامنے شکایت نہیں رکھنی، کیونکہ وہ حل بھی نہیں کر سکتے. شکایت رب ذوالجلال کے سامنے، جو اس کا حل کر سکتا ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز بوجھل ہے مگر جو رب سے ڈرنے والے ہیں ان پر بوجھل نہیں ہے. اپنے دل کو ٹٹولو. اگر آپ پر نماز بوجھل ہے تو آپ میں خشوع نہیں ہے. اگر اذان سنتے ہی پہلے لمحے میں دل پہ گراں گزرتی ہے، یہ کیا ہوا، میرے تو اتنے کام رہتے تھے، ابھی اس کی وجہ سے میرا یہ کام خراب ہو جائے گا، وہ خراب ہو جائے گا، اس کی وجہ سے میرے اتنے گاہک جاتے رہیں گے، لائن میں لگا ہوا تھا میری لائن جاتی رہے گی، یہ کیوں ہوئی، اذان کیوں ہوئی. اگر دل میں پہلے لمحے اللہ کا لفظ سنتے ہی اس طرح کی کیفیت آتی ہے، آپ کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے. وہ خشوع وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز بوجھل ہے مگر رب سے ڈرنے والوں پر بوجھل نہیں ہے. وہ خوش ہوتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں.
5 لیول ہیں، ہمیں اپنا لیول تلاش کرنا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جس کا موقف یہ ہے کہ نماز مسکین جیسے آئے، جہاں آئے، جتنی آئے، جس طرح آئے، رگڑ دینی چاہیے۔ نماز کا وقت ہوا، گاڑی کھڑی کی، ٹک 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 ٹک، جلدی جلدی 2 رکعتیں 2 منٹ میں پڑھی اور نکل گئے۔ ٹوٹل پورا کرنا ہے، ٹوٹل پورا کرنا ہے۔ نماز میں راحت محسوس کرنا اور نماز سے راحت محسوس کرنا، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ نماز پڑھ لی، جان چھوٹی، یہ ہے نماز سے راحت محسوس کرنا، اور نماز پڑھ کر راحت محسوس ہو، یہ اللہ کے خوف کی علامت ہے۔ 5 لیول ہیں۔ ایک لیول یہ کہ وہ کہتا ہے جیسے آئے، جہاں آئے، جتنی آئے، رگڑ دو۔ مولوی بڑا تنگ نظر ہے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ تو بالکل نہ پڑھے تو پھر معاف کرنے والا نہیں ہے، وہ تو پھر بھی معاف کرنے والا ہے۔ کفر کر لے اللہ تو پھر بھی معاف کرنے والا ہے۔ شرک کرے، اللہ کو گالیاں دے، اللہ تو معاف کرنے والا ہی رہے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ پٹائی کرنے والا بھی ہے۔ ہاں، ایک ہی آیت ہے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، ایک ساتھ ہے۔ میرے بندوں کو بتا دو میں ہی غفور الرحیم ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، مگر میرا عذاب بھی دردناک ہے۔ اگر میں پٹائی پر آ جاؤں تو ایسا ٹارچر کوئی کر نہیں سکتا، اتنی سخت سزا کوئی دے نہیں سکتا۔ تو ایک یہ لیول ہے، ان کو نماز میں کچھ نہیں ملتا، نہ اس کا وضو درست ہے، نہ اس کے کپڑوں کی طہارت پوری ہے، نہ یہ نماز میں خشوع خضوع کرتا، کوے کے ٹھونگے مارنے کی طرح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ینقر نقر الغراب، جس طرح کوہ ٹھونگے مارتا ہے اس طرح یہ رکعتیں پوری کرتا ہے، کچھ نہیں ملتا اس کو۔ اس سے بہتر ہے جم میں جا کر 4 ڈنڈ بیٹھ کے نکال لیتا، وہ تھوڑے اس کے مسل بن گئے ہوتے۔ اس کو کچھ نہیں ملتا۔ دوسرا وہ شخص ہے جو ظاہری طور پر اپنی پاکی پلیتی کا بڑا خیال کرتا ہے، وضو کا بڑا خیال کرتا ہے، قبلہ رخ ہونے کا خیال کرتا ہے، مگر جب اللہ اکبر کہہ دیتا ہے تو پھر وہ بائی ایئر ہی چلتا ہے، کبھی اس ملک میں، کبھی اس ملک میں، کبھی ہٹی میں، کبھی دکان پہ، کبھی مارکیٹ میں، کبھی گھر میں، اس کو بھی کچھ نہیں ملتا۔ ہاں، جتنا قدر یہ نماز میں ہوگا اتنا قدر اجر ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے برا چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے۔ پیسے کا چور چور ہے، سب مانتے ہیں، اس کا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، مگر اس سے بھی بدترین چور وہ ہے جو نماز کا چور۔ نماز پڑھتا ہے مگر اس طرح کی ڈھیلی ڈالی۔ نماز میں سارے حساب کتاب پورے کرنے ہوتے ہیں، نماز میں ساری پلاننگ کرنی ہوتی ہے، آئندہ کے پروگرام طے کرنے ہوتے ہیں۔ کوئی استاد کلاس میں اس بات کو برداشت نہیں کرتا کہ پیریڈ میرا ہو اور بچہ کسی اور استاد کا ہوم ورک کر رہا ہو۔ ہاں، برداشت کرتے ہیں، میرا پیریڈ ہے، میرا سبق پڑھو۔ اب یہ رب کا پیریڈ ہے، اس میں یہ نماز پڑھ رہا ہے اور حساب دکان کا کر رہا ہے، کون سا سودا ختم ہو گیا، کون سا رہتا ہے۔ یہ برا چور ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان ہے جو یختلسہ من صلاۃ العبد، جو بندے کی نماز سے اچک لیتا ہے، کوئی چیزیں نکال لیتا ہے۔ جتنا قدر شیطان نے توجہ ادھر ادھر کر دی اتنا قدر اس نے نماز کو اچک لیا، ضائع کر دیا۔ جتنا قدر توجہ نماز میں رہی اس قدر اس کو اجر مل جائے گا۔ سنن ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان نماز میں متوجہ ہوتا ہے
यंसिब इलैहि रब्बुहु वजहहु, अल्लाह उसकी तरफ अपना चेहरा मुबारक नस्ब कर देता है, उसकी तरफ पूरा चेहरा मुबारक नस्ब कर देता है, और जब वो तवज्जो छोड़ देता है अल्लाह भी मुंह फेर लेता है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि तू रब के सामने नमाज पढ़ रहा है, अगर तेरी तवज्जो रब की तरफ है तो उसकी भी तेरी तरफ है। और अल्लाह ताला यारों का यार है, दोस्तों का दोस्त है, वफादारों का वफादार है। फरमाया आना मा अब्दी मा ज़करनी व तहर्रकत बी शफताहु, मैं बंदे के साथ होता हूं जब वो मुझे याद करता है, जब मेरी वजह से उसके होंठ हिल रहे होते हैं मैं उसका साथ होता हूं, और जब वो तवज्जो छोड़ देता है तो अल्लाह भी उससे तवज्जो हटा लेता है। इन अल्लाह ला यक़बलु मिन क़ल्बिन लाहिन, अल्लाह ताला खेलने वाले दिल से इबादत कबूल नहीं करता। बेपरवाह इधर उधर तवज्जो करने वाला, उससे अल्लाह ताला उसकी इबादत कबूल नहीं करता। अगर आपके दरवाजे पे रात के 12 बजे कोई आए, दस्तक दे, आप कमीज पहनकर आओ बिस्तर से निकलकर, और आकर के पूछो कौन हो, क्या करने आए हो, और वो आपको देखकर तवज्जो ही ना करे, इधर मुंह करके खड़ा हो जाए, जवाब ही ना दे, दीवार के साथ खेलने लग जाए, तो आपको कितना गुस्सा आएगा। मैं बिस्तर छोड़कर नींद खराब करके आया और तू अब तवज्जो ही नहीं कर रहा मेरी तरफ। ये बंदे के साथ मिसाल है। और जब इंसान कोई औकात नहीं रब के मुकाबले में, कोई निस्बत नहीं, ये जलील कमीना इंसान है, वो बाकमाल रब्बे दुल जलाल है। ये उसका फजल है कि जब तू तवज्जो करे तो वो भी तवज्जो करता है, और अगर तू उसको मुतवज्जे करके अपनी तवज्जो कहीं और ले जाता है तो किस कदर गुस्सा आता होगा रब्बे दुल जलाल को। इसलिए अजीज भाइयों, दूसरा लेवल ये है कि नमाज वगैरह में वुजू वगैरह ठीक रखा, कपड़े दुरुस्त हैं, किबला की जिहत दुरुस्त है, मगर नमाज में खेल रहा है। आप देखो सईद बिन मुसय्यब रहमहुल्लाह, ये किबार ताबईन में से हैं, इनकी उम्र सहाबा इकराम जैसी थी, मगर ये मिल नहीं सके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक आदमी को देखा नमाज में उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था, कभी दाढ़ी से खेल रहा है, कभी नाखून चबा रहा है। फरमाने लगे लो खशा क़ल्बुहु लखशअत जवारिहु, अगर इसका दिल रब से डर रहा होता तो इसके आज़ा भी रब से डर रहे होते। इसका दिल रब से नहीं डर रहा, इसलिए देखो हरकतें कैसी कर रहा है। किसी जज के सामने खड़े हो तो फिर देखो खांसी बंद होती है नहीं होती। कोई जज की अदालत में खांस कर दिखाए, हम बाजमात खांसी करते हैं, एकदम सर्दियों में देखना बहुत खांसी होती है, और जैसे सलाम फिर जाता है खांसी बंद हो जाती है। ये भी देख लें, तजर्बा कर लेना। एक इबलीस है, उसका काम ही लोगों की नमाजें खराब करना है। उसका नाम है खिंजब, हदीस में आता है खिंजब नाम का इबलीस, उनका काम लोगों की नमाजें खराब करना है। आकर कहेगा उज़्कुर कज़ा उज़्कुर कज़ा, फरमाया जब अजान होती है तो भाग जाता है, जहां तक स्पीकर की आवाज जाती है वो उससे आगे जाकर सांस लेता है, इतना सरपट भागता है, फरमाया उसकी हवा निकल जाती है। और जब वहां पहुंच जाता है जहां अजान की आवाज ना सुनाई देती हो, फिर वापस आ जाता है। जब इकामत होती है फिर भाग जाता है, इकामत खत्म होती फिर आ जाता है, और आकर फिर हर एक को उसके हिसाब से, ताजर है तो ताजर के हिसाब से, मजदूर है तो मजदूर के हिसाब से, चोर है तो चोर की तरतीबें बताता चोरी की। उज़्कुर कज़ा, वो बात याद कर, वो बात याद कर, अभी फलां से टाइम लिया हुआ था वो निकल जाएगा,
یہ مولوی صاحب نے 2 آیتیں زیادہ پڑھ دی ہیں، ان کو کام ہی اور کوئی نہیں، پہلے آیا لیٹ ہے، اب آیتیں زیادہ پڑھ رہا ہے، میرا یہ کام رہ گیا، فلاں نے بھی آنے کا کہا تھا، وہ بھی رہ جائے گا، سب باتیں اس کو یاد کرواتا ہے۔ اور کس کو زیادہ پریشان کرتا ہے یہ دیکھنا ہو تو یہ دیکھو کہ کون نماز پڑھتے ہی بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ جو نماز پڑھتے ہی بھاگنے کی کوشش کرتا ہے نا، اس کو شیطان نے خوب تپایا ہوا ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ بینک میں جاؤں، لائن لگی ہوئی ہو، لائن میں لگ جاؤں بڑا مومن بندہ بن کر، مگر نماز پڑھنے کے لیے آؤں تو جیسے میں پہنچوں نماز کھڑی ہو جائے اور مختصر ہو تو میں وہاں سے بھاگ جاؤں، اللہ کے دربار میں مجھے انتظار نہ کرنا پڑے۔ تو فرمایا یہ شیطان نماز سے کھینچ لیتا ہے اپنا حصہ، جتنا وہ لے گیا، جو بچ گیا وہ تیرا۔ پہلا لیول نہ اس کا وضو، نہ اس کے کپڑے، اس میں بھی سستیاں اور نماز میں بھی سستیاں۔ دوسرا لیول ظاہری کاموں میں تو ٹھیک ہے مگر نماز میں سست ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب شیطان آ کر کے نماز میں پریشان کرے، 3 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر، جہاں یہ جیب لگتی دل والی جگہ، یہاں پر تھتکار دو 3 دفعہ، بھاگ جائے گا، پھر آ جائے، پھر تھتکار دو، پھر آ جائے، پھر تھتکار دو، بس زیادہ بار نہیں کرنا پڑتا، پھر وہ چلا جاتا ہے۔ تو یہ نماز کو خراب کرتا ہے۔ تیسرا لیول یہ ہے کہ وہ وضو وغیرہ کا بھی اہتمام اچھا کرتا ہے، نماز میں بھی توجہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، مگر کبھی شیطان جیت جاتا ہے، کبھی وہ جیت جاتا ہے۔ غور کرو آپ کہاں کھڑے ہو، کبھی شیطان جیت جاتا ہے، وہ نماز اچک لیتا ہے، کبھی یہ جیت جاتا ہے، تھوڑا تھتکار کر کے اس کو دفع کر دیتا ہے تو یہ جیت جاتا ہے، بس مقابلہ چلتا رہتا ہے۔ چوتھا لیول یہ ہے کہ وہ وضو وغیرہ میں بھی ٹھیک ہے، نماز میں بھی روٹین میں یہ جیت رہا ہے، شیطان ہار رہا ہے، یہ کافی حد تک نماز بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، مگر بڑی محنت کرتا ہے، بڑی توجہ رکھتا ہے، ذرا سستی ہو تو شیطان داؤ لگا جاتا ہے، تو یہ کنارے کنارے پر ہے، یعنی مشکل سے جیت رہا ہے۔ اور 5واں لیول یہ ہے کہ جب یہ نماز میں آ جاتا ہے تو گویا رب ذوالجلال کو دیکھ رہا ہے، ساری توجہ اس کی ادھر ہے۔ ہمارے پاک و ہند کے کچھ بزرگوں کے بارے میں قصے مشہور ہیں کہ پاؤں میں دانہ نکلا ہوا تھا، جراح نے کہا نشتر چلانا پڑے گا، اس نے کہا اچھا میں نماز کے لیے کھڑا ہوں گا تو آپریٹ کر لینا، سن کرنے کی ضرورت نہیں، بے ہوش کرنے کی ضرورت نہیں، جب میں نماز میں کھڑا ہوں تو تم اپنا کام کر لینا، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پوچھا گیا من احسان یا رسول اللہ، حضرت جبریل نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احسان کیا ہے؟ فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، احسان یہ ہے کہ تو عبادت کرے تو رب ذوالجلال کو دیکھ رہا۔ اللہ اکبر، جب رب نظر آ جاتا ہے تو پھر ساری کائنات بھول جاتی ہے، پھر شیطان ہمت نہیں کرتا ادھر جانے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب کو شیطان تنگ کرتا ہے۔ کسی نے پوچھا آپ کو بھی کرتا ہے؟ فرمایا مجھے بھی کرتا ہے مگر اللہ نے اب مجھے اس سے بچا لیا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ ایک آدمی کنگلا ہے، جھگی میں رہتا ہے جس کا کوئی دروازہ نہیں، خیمے بنائے ہوئے ہیں گھاس پھوس کے، اس میں وہ رہتا ہے، شیطان وہاں پہ چور نہیں جاتا،
چور جھگیوں میں چوری کرنے نہیں جاتا، ان کو یہاں کیا ملے گا مجھے. اور ایک ہے وزیر اعلیٰ ہے، گورنر ہے، پیسہ اس کے پاس بہت ہے، گاڑیاں بھی ہیں، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، مگر پہرے دار بھی بڑے سخت ہیں. وہاں بھی چور جانے کی کوشش نہیں کرتا کہ یہاں مال تو بہت ہے مگر جا ہی نہیں سکتا، میں پکڑا جاؤں گا، سزا ملنے کے چانس زیادہ ہے. ایک شخص وہ ہے جس کے پاس پیسہ تو اتنا نہیں مگر سیکیورٹی بھی اتنی نہیں، پیسہ بھی گورنر جتنا نہیں اور سیکیورٹی بھی اتنی نہیں. وہاں چور جانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہاں میں کچھ حاصل بھی کر پاؤں گا اور پکڑے جانے کے چانس بھی کم ہیں. ایسے ہی ابلیس نمازیوں کے ساتھ کرتا ہے. ایک شخص ہے عقیدہ اس کا برباد ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، بدعات میں اٹا ہوا ہے، نماز اس کی اپنے امام کے طریقے پر، اپنے پیشوا اور مولوی کے طریقے پر تیز تیز پڑھتا ہے. شیطان کو یقین ہے کہ اس کو کوئی نمبر نہیں ملنا. اس کو آ کر وسوسے ڈالنے کی شیطان کو کیا ضرورت ہے؟ آپ بجا طور پہ ایسے شخص کو مل کر دیکھ لو، اس کو شیطان کوئی وسوسہ نہیں ڈالتا ہوگا. میں دعوے سے کہتا ہوں بالکل شیطان اس کے پاس نہیں آتا ہوگا، اور بالکل کوئی حرکتیں بھی نہیں کرتا ہوگا جس جسم کے ساتھ، بالکل سیدھا نماز پڑھ رہا ہے، اور شیطان بھی اس کو پریشان نہیں کرتا کیونکہ وہاں سے ملنا ہی کچھ نہیں، فائدہ کیا ہے. اور ایک وہ انبیاء کا لیول ہے، وہاں بھی ابلیس کا داؤ نہیں چلتا اور نہ ہی وہ وہاں جاتا ہے. جو بیچ کے لوگ ہیں جہاں تقوی کا لیول وہ نہیں اور نماز بھی جاندار ہے، وہاں پہ شیطان آ کر پریشان کرتا ہے، اس سے چوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، ان کی نماز کو چوری کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو عزیز بھائیوں، ان میں ہم کہاں کھڑے ہیں ہمیں سوچنا ہے اور اگلے لیول میں جانے کی کوشش کرنی ہے. نماز میں شیطان سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم رات کی تہجد ادا کریں. دیکھو شیطان جو میں آپ کو بتایا نا، تیسرا لیول کہ لڑائی چلتی رہتی، کبھی وہ جیت گیا کبھی وہ جیت گیا، ہم اس حالت میں، اکثریت ہماری اس حالت میں ہے. تو یاد رکھو، شیطان کو ڈیفینسو کرنے کے لیے، اس کو دفاعی پوزیشن میں دھکیلنے کے لیے ہمیں زیادہ سنتیں اور نوافل ادا کرنے چاہیے، زیادہ راتوں کی تہجد ادا کرنی چاہیے. وہ کہے میں تو اس مصیبت میں تھا کہ اس کے فرض خراب کروں، یہ تو نفلوں کے پیچھے پڑ گیا، وہ دفاعی پوزیشن میں آ جائے گا. اور اگر آپ فرض پڑھتے ہوئے اور وہ بھی لیٹ آنا اور جلدی بھاگنے کی کوشش کرنا، تو اس میں آپ دفاعی پوزیشن میں ہیں، شیطان آپ کے اوپر چڑھا ہوا ہے، پھر آپ تکلیف میں رہیں گے، پریشان ہی رہیں گے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے نفلی عبادت زیادہ کرنا اور نماز کا ترجمہ سمجھنا، ترجمہ سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا، ترجمے پر غور کر کے نماز کو ادا کرنا، جیسے آپ کو یہ سمجھ آئے کہ میں اللہ کو کیا کہہ رہا ہوں اور اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد پڑھتے تو بچوں کی طرح بلک بلک کر روتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے، وفی صدرہ عزیز کا عزیز المرجل، آپ کے سینے سے ایسی آوازیں آتی جیسے ہنڈیاں ابل رہی ہو. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رو رو کر زمین کو تر کر دیا کرتے تھے. یہ نمونے آج ہمیں نظر نہیں آتے. نہ جانے ہم کس مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں. کیا مصیبت ہے دکان ہٹی اور جو ہمارے جیسے طالب علم ہیں ہمیں اپنی دعوت اور پڑھانے میں کہ ہم پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، ہمیں فرصت نہیں کہ اللہ کے سامنے چار آنسو گرا دیں. سارے دن کی آلائشیں رات کے چار آنسوؤں میں بہہ جاتی ہیں، انسان لیول ہو جاتا ہے.
پھر سے دوبارہ شروع کر لیتا ہے، پھر انسان کی کوتاہیاں آ جاتی ہیں، ساتھ ساتھ صاف ہوتی چلی جاتی ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جو شخص اکیلا بیٹھ کر، رات کو اکثر تہجد پڑھنے والا اکیلا ہی ہوتا ہے، وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو نماز پڑھو لوگ سو رہے ہوں، اس وقت رب ذوالجلال کو یاد کر کے دیکھا دیکھی رونا آ ہی جاتا ہے، قنوت ہو رہی ہو، ساتھ والا رو رہا ہو تو رونا آ جاتا ہے، لیکن فرمایا نہیں، ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اکیلا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے، اللہ کی قوت کو، اس کی سطوت کو، اس کی کبریائی کو، اس کی عظمت کو یاد کرتا ہے، اس کی سزاؤں کو یاد کرتا ہے، اس کے عذاب کو یاد کرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں اپنی کمزوری کو یاد کرتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، اور پھر جب کمپیئر کرتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ان آنسوؤں کی قیمت یہ ہے کہ 50,000 سال لوگ دھوپ میں ہوں گے اور یہ اللہ کا بندہ اللہ کے سائے میں ہوگا۔ دعوت اور جہاد میں جس طرح کے چیلنجز ہمارے سامنے ہیں، جس طرح کی مصیبتوں سے ہمیں نپٹنا پڑ رہا ہے، ان کے پیچھے اگر یہ آنسوؤں والی نمازیں نہ ہوئیں تو ہم بگڑ سکتے ہیں، یہ یاد رکھو۔ ان کو لیول کرنے کے لیے، اپنے رب سے تعلق گہرا کرنے کے لیے اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں، اللہ اکبر، وہ سارے عوامل پورے کریں جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نصیب ہوتا ہے۔ ابھی یہ آزمائشیں چھوٹی ہیں، یہ آزمائشیں چھوٹی ہیں، ابھی ہم لوگوں کے جمع کردہ مال کی مصیبت میں ہیں، اگر اللہ تعالیٰ اختیار دے دیتا ہے تو پھر خزانوں کی چابیاں ہاتھ میں ہوں گی۔ جو چھوٹے امتحان میں پاس ہوتا ہے وہی بڑے امتحان میں پاس ہو سکتا ہے، جو پہلے میں فیل ہو وہ اگلے میں پاس نہیں ہو سکتا۔ میٹرک فیل انٹر میں پاس ہو سکتا ہے، جو اس میں پاس ہو کر دکھائے گا وہ اس میں پاس ہوگا، اور اس کے لیے ضروری اللہ کا خوف۔ ہم سیاسی جماعتوں کو دیکھتے ہیں، ہمیں کچھ جماعتیں کرپٹ نظر آتی ہیں، یہ کرپشن کرتی ہیں، یہ خیانتیں کرتی ہیں۔ کچھ جماعتیں خیانتیں ان کی نظر نہیں آتی، اس لیے نہیں کہ انہوں نے خیانت نہیں کی، اس لیے کہ ان کو موقع نہیں ملا، ان کو موقع نہیں ملا۔ موقع ملنے کے بعد کیا حالت ہوتی ہے یہ بعد میں پتہ چلے گا۔ تو اس کے لیے صادق اور امین قیادت کہاں سے نکلے گی؟ وہ ان نمازوں سے نکلے گی۔ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کرپشن منکر ہے یا نہیں؟ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اگر نماز ہوگی تو انسان کی ایسی اصلاح کرے گی، پھر بڑی بڑی آزمائشیں بھی آئیں تو اللہ تعالیٰ کے پیمانے پر پورا اترنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو نماز سے پہلے والے کام، صفوں کی درستی، فرمایا ان تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ، صفوں کی درستی بھی نماز کا حصہ ہے، حالانکہ ابھی نماز شروع نہیں ہوئی۔ کندھے کندھے کے ساتھ، پاؤں پاؤں کے ساتھ ملا کر دیکھنا صف سیدھی ہوئی یا نہیں ہوئی، بیچ میں خالی جگہ نہ چھوڑنا، جو آگے ہو ہر بھائی کوشش کرے اس کو پیچھے کرے، ضروری نہیں کہ امام آ کر کرے، دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھ کر لوگوں کی اصلاح کر کے، یہ بھی نماز کا حصہ ہے۔ وضو صحیح کرنا بھی نماز کا حصہ ہے، پاکی پلیدی کا خیال کرنا بھی نماز کا حصہ ہے۔ اللہ اکبر کہہ دینے کے بعد اب آپ کے ہاتھ باندھ دیے گئے، آپ کی زبان بھی بند کر دی گئی۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ ہوں۔ اب اس کی زبان بھی بند ہے، اس کے ہاتھ بھی بند ہے، یہ ہے مسلمان، یہ ہے مطیع اور فرما بردار۔
نہ کوئی حرکت کر سکتا ہے نہ کوئی بات کر سکتا ہے، رب کے سامنے کھڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کر رہا ہے، جیسے کسی چودھری کے دروازے پہ بکاری آ جاتا ہے، کچھ نہیں مانگتا، تعریفیں ہی کرتا چلا جاتا ہے، تم بڑے اچھے لوگ ہو، لوگ تمہارا دیا کھاتے، تمہاری زمینوں میں رہتے ہیں، تمہارے در سے کبھی کوئی خالی نہیں جاتا، تعریفیں کرتے چلا جاتا ہے۔ سیٹھ باہر نکلتا ہے، اس کو کوئی شک نہیں ہوتا کہ کس کام کے لیے آیا ہے، مانگتا کچھ نہیں، تعریفیں کرتا چلا جاتا ہے۔ تو تعریف بھی مانگنا ہے۔ دعا کی دو قسمیں ہیں، ایک دعا المسئلہ، ایک دعا الثناء، اللہ کی تعریفیں کرتے چلے جاؤ، کچھ نہ مانگو، یہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہی ہے۔ اس لیے کہ حالت بتاتی ہے اس کی، جو دروازے پر آیا ہے تعریفیں کر رہا ہے، اس کی حالت بتاتی ہے کہ مانگٹ ہے، اگرچہ کچھ نہیں مانگتا۔ اچھا، جو مانگنے والا کہتا ہے ایک روٹی کا سوال ہے، اس کو آپ دو نہیں دو گے، اس کو ایک ہی دو گے، اور جو کچھ نہیں مانگتا تعریفیں کرتا چلا جاتا ہے، اس کو آپ جتنے خوش ہو جاؤ، 100 دے دو، 200 دے دو۔ اس لیے تعریفوں کی دعا زیادہ مؤثر ہوتی۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک وتبارک اسمک، تیرا نام بڑا بابرکت ہے، تو بڑا پاک ہے، تعالی جدک، تیری بزرگی بہت بلند ہے، لا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی ہے نہیں، تعریفیں کر رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگ تعریفیں کرتے ہیں، لوگ ان کی نعتیں پڑھتے ہیں، لوگ ان کو اٹھا اٹھا کر رب کے برابر کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ ساری تعریفیں تیری ہیں، جو لوگ میری تعریفیں کر رہے ہیں وہ بھی تیری ہیں۔ مخلوق کی تعریف ہمیشہ خالق کی ہوا کرتی ہے۔ بلڈنگ بنا دے کوئی، دیوار ٹیڑھی کر دے تو گالیاں اینٹوں کو ملتی ہیں یا ٹھیکیدار کو، اور اگر کوئی خوبصورت نقشہ ہو، خوبصورت بلڈنگ ہو، تو تعریف اینٹوں کی ہوتی ہے یا ٹھیکیدار کی؟ بلڈنگ کی تعریف ٹھیکیدار کی ہوتی ہے، مخلوق کی تعریف خالق کی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی حقیقت میں اللہ کی تعریف ہے، اس لیے کہ ان کا بھی خالق اللہ ہے، ان کی خوبیوں کا خالق بھی اللہ ہے۔ الرحمن الرحیم، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو بہت رحم کرنے والا ہے، تو مالک یوم الدین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مکالمہ کرتا ہے، بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتے ہیں حامدنی عبدی، دوگو دیکھو میرے بندے نے میری تعریف کی۔ فرمایا جو شخص اکیلا مجھے یاد کرتا ہے، میں اکیلا اس کو یاد کرتا ہوں۔ وَمَن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ أَذْكُرُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، اور جو شخص باجماعت مجھے یاد کرتا ہے، میں فرشتوں کو بلا کر کے ان کے سامنے ان کو یاد کرتا ہوں۔ تم تو کہتے تھے أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ یہ فساد مچائے گا، خون بہائے گا، دیکھو یہ سارے کام چھوڑ کے مجھے یاد کر رہے ہیں۔ یباہی بہم الملائکہ، اللہ فخر کرتا ہے یہ میرے بندے دیکھو مجھے یاد کر رہے ہیں، حالانکہ اس کو کوئی ضرورت نہیں ہماری۔ انسان نماز پڑھتے ہوئے یہ اللہ کے مکالمے کا تصور کرے کہ میں نے اب یہ کہا ہے نا، تو اب اللہ مجھے یہ کہہ رہا ہے، تو پھر نماز میں توجہ ہوتی ہے یا نہیں؟ لیکن جب جس کو ترجمہ ہی نہیں آتا، وہ ایک سانس میں 5 آیتیں رگڑ جائے گا، اللہ کو جواب دینے کا موقع ہی نہیں دے گا، ایک سانس میں 5 آیتیں رگڑ جائے گا۔ وہ ٹوٹل پورا کرتا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ کھانا پوری کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور کسی سے نہیں مانگتے۔ اب یہ بندہ مومن اپنے رب سے مدد مانگتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے مدد مانگتے ہیں نماز کے ساتھ،
اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد مانگو نماز کے ساتھ. اور یہ نماز میں کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں، تیری ہی عبادت کرتا ہوں. اگر یہ اس پہ پکا رہے تو اس کو جنت ملے گی. اور اگر نماز پڑھ کر کہے علی تو بھی مدد کر دے، عبد القادر جیلانی تو بھی کر دے، تو یوں سمجھو کہ اس نے پیپر اچھے نمبروں والا حل کر کے دیتے وقت اوپر کراس لگا دیا. کتنے نمبر ملیں گے؟ نماز میں کہتا تھا ایاک نعبد، اب کہتا ہے فلاں بھی فلاں بھی. اس نے اچھے نمبروں والا پیپر حل کر کے اوپر کراس لگا دیا. پھر کہتا ہے یا اللہ مجھے سیدھی راہ دکھا دے. بھی سیدھی راہ دیکھی تو ادھر آیا نا نماز پڑھنے، اب تمہیں کیا دکھا دوں؟ اور عجیب بات ہے ہر نماز کی ہر رکعت میں کہتا ہے سیدھی راہ کے 3 لیول ہوتے ہیں. ایک یہ کہ جس کو نہیں دکھائی اس کو دکھا دے، اور جس کو دکھا دی ہے اس کو اس پر چلا دے، اور جس کو اس راہ پر چلا دیا ہے اس پر ہمیشگی کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ہر لمحہ گمراہی کا لمحہ ہے، شیطان ہر لمحے آپ کو گمراہ کر سکتا ہے. تو چونکہ وہ ہر لمحے گمراہ کر سکتا ہے اس لیے ہر لمحے ہم ہدایت پر رہنے کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں آ گیا ہوں، اب میں جاؤں نہیں، مجھے اس پر ڈٹ جانے کی توفیق عطا فرما دے. ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیرا احسان ہوا، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں، نیک لوگ ہیں. تو نماز میں کہتا ہے یا اللہ نبیوں، صدیقوں، شہیدوں کا راستہ دکھا دے. نماز میں کہتا ہے نبیوں، صدیقوں، شہیدوں کا راستہ دکھا دے. نماز ختم ہوتی ہے تو جہاد کے خلاف تقریر کر دیتا ہے. اور کتنے نمبر ملیں گے؟ نماز میں ہر مولوی کہتا ہے یا اللہ شہیدوں کا راستہ دکھا دے، اور نماز ختم ہوتی ہے تو تقریر کرتا ہے جہاد کے خلاف. کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا، بیکار ہے. یہ اپنی بات کا خود انکار کر رہا ہے، یہ کھوکھلا ہے. نماز میں ہر رکعت میں کہتا ہے نبیوں، صدیقوں، شہیدوں کا راستہ دکھا دے، اور جب اللہ دکھاتا ہے تو نہ صرف خود انکار کر دیتا ہے بلکہ لوگوں کو بھی منع کرتا ہے. شہیدوں کے راستے پہ مت چلنا. پھر کہا مغضوب علیہم اور ضالین کا راستہ نہ دکھانا. جن پر تیرا غضب ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے مراد یہودی ہیں، اور جو گمراہ ہوئے ان سے مراد عیسائی ہیں. تو گویا آپ یہ کہتے ہیں یا اللہ 2 ہی راستے ہیں، یا یہود و نصارہ کا راستہ ہے یا نبیوں، صدیقوں، شہیدوں کا راستہ ہے. یا اللہ یہ والا دکھا دے اور وہ والا مت دکھانا. اب یہ مولوی صاحب بیچ کا راستہ تلاش کرتا ہے، نبیوں، صدیقوں، شہیدوں والا اس کے خلاف تقریر کرتا ہے اور یہود و نصارہ کے راستے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. تو پھر یہ کہاں جائے گا؟ جو گمراہ ہوئے جہالت کی بنیاد پر، جو دین پر جہالت کی بنیاد پر عمل کرتا ہے، مولوی، پیر اور امام اور پیشوا کے پیچھے چلتے ہوئے اللہ اس کے رسول کو چھوڑ دیتا ہے، وہ گمراہوں کے راستے پر ہوتا ہے. اور جو دین کو سمجھنے کے باوجود جان بوجھ کر مارے تعصب کے اللہ اس کے رسول کی بات کو چھوڑ کر اپنے امام پیشوا کے پیچھے چلتا ہے، وہ مغضوب علیہم یہودیوں کے راستے پر چلتا ہے. اور انسان مومن اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ ان کا راستہ مجھے مت دکھانا. تو جو شخص یہود و نصارہ کے راستے پر نہ چلنے کی دعا کرتا ہے نماز میں اور ہر رکعت میں، اور نماز کے بعد شکل چھیل کر ان جیسی بناتا ہے
پتلون کس کر ان جیسی شکل بناتا ہے، ان کا لباس پہنتا، ان کا ہیئر سٹائل بناتا ہے، ان جیسی کرتوتیں کرتا ہے، اور مسجد میں آ کر کہتا ہے یا اللہ ان کا راستہ مت دکھانا، مطلب میں بعد نہیں آؤں گا مگر تو مت دکھانا۔ یہ کیا بات ہے؟ ان تضادات کی وجہ سے ہمیں نماز مطلوبہ نتائج نہیں دے رہی ہے، ہمیں معلوم نہیں ہم رب کے ساتھ بات کیا کرتے ہیں۔ نماز میں کوئی وعدے وعید ہو رہے ہوتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد وفاداریاں چینج ہو رہی ہوتی ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں نمازیں اثر نہیں دکھاتی۔ نماز سے مطلوبہ تنہا عن الفحشاء والمنکر والی باتیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نمازی بھی ہے چور بھی ہے، نمازی بھی ہے ملاوٹ بھی کرتا ہے، نمازی بھی ہے بے حیا بدکار فحاشی، بچیاں اس کی بے پرد، اور ہے نمازی۔ یہ شکلیں اس لیے ہیں کہ ہم نماز کو سمجھتے نہیں، ہم اس کا مطلب نہیں جانتے، ہم اس سے خشوع اور خضوع حاصل نہیں کرتے، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکالمے والی کیفیت نہیں بناتے۔ اگر ہم اپنی کمزوریاں دور کر لیں تو یہ نماز اکیلی ہی معاشرے کی اصلاح کے لیے کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔